وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کے سبق کے 4 موضوعات اہم ہیں. سب سے پہلا، گونگے بہرے کون لوگ ہیں. دوسرا، دیکھنے اور سننے والے لوگ کون ہیں. تیسرا، جنتی کون لوگ ہیں. چوتھا، ہم اپنے رب کے سامنے کیسے عاجزی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں. ان کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ حق کو دیکھ ہی سکتے تھے. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے. لا جرم انہم فی الآخرة هم الاخسرون. یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 23 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے اور تقریباً سورت کے آغاز میں جو مدعا بیان کیا تھا اس کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اب تک بیان کر دیا گیا ہے. اب انشاءاللہ ایک آیت کے بعد جو ہے وہ 1-2 آیتوں کے بعد گزشتہ اقوام کے حال بیان ہو رہے ہیں، اس کی اس وقت بات کریں گے. لیکن آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، ان الذین آمنوا، پہلے تو یہ ترجمہ سن لیں پھر دیکھتے ہیں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک عمل کیے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور عاجزی اختیار کر لی رب کے سامنے، رب کی طرف. اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ جنتی ہیں.
ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، ایک تو دیکھیں اگلی آیت میں خیر یہ مضمون بیان ہو رہا ہے، چلیں وہ آیت بھی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ مثل الفریقین، مثال دو فریقوں کی، کل اعمیٰ والاصم، مثال اس کی اندھے اور بہرے کی ہے، والبصیر والسمیع، اور اس کے مقابل دیکھنے والا اور سننے والا۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں؟ تذکر، نصیحت۔ تو سامعین کرام، یہ تقریباً اللہ تعالیٰ نے آخری جو دلائل آ رہے ہیں اس میں ایک دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے مزید دی ہے جو کہ حجت ہے، لیکن اور حجت کیا ہے اس میں دوسری آیت پہ آپ دیکھ لیں نا، مثل الفریقین کالاعمیٰ والبصیر، کالاعمیٰ والاصم، مثال اس کی اندھے اور بہرے کی ہے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی ہے۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، اس پہ غور کریں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ایک وہ جو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اندھا بہرا کیا ہے سامعین کرام، اور دیکھنے والا اور سننے والا کیا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اندھا بہرا۔ اگر ہم دیکھیں نا سامعین کرام، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اور جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس ماحول میں اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اندھے اور بہرے ہو کے گزار رہی ہے، یعنی زندگی اندھے اور بہرے ہو کے گزار رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ خوب سوچ سمجھ کے ایک کام کا بیڑا اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں بہت سے کام ایسے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، دنیا میں ہم سوچتے تو ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں لوگوں کی باتیں دنیاوی معاملات میں، اور پھر سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں تو وہ پھر جو بھی اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سوچ سمجھ کے جو بھی دنیا کا کام کرتے ہیں، ہم اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بزنس شروع کر رہا ہے، کوئی کارخانہ شروع کر رہا ہے، کسی چیز کا کارخانہ لگا رہا ہے، اس کی مختلف جو کام ہو رہے ہیں اس کی وہ خواہ فیزیبلٹی، آپ فیزیبلٹی کہتے ہیں نا، کہ اس کا کیا، اس پہ خرچ کتنا ہوگا، آمدن کا کیا اندازہ ہے، اور مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے، سکوپ کیا ہے، یہ سارا دیکھ کے آپ ایک کارخانہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں ہر کام میں جو ہے ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، بنیادی طور پہ آپ والدین جو ہیں پہلے سوچ سمجھتے ہیں، یعنی اسکولوں کا انتخاب کرنے میں سوچنے سمجھنے سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سامعین اکرام آپ دیکھیں کہ جب بچہ میٹرک تک چلا جاتا ہے تو پھر خوب سوچا سمجھا جاتا ہے، بچہ جو ہے خود جو ہے اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ خوب سوچ سمجھتا ہے، پھر وہ ایف اے کر لیتا ہے مثال کے طور پہ، پھر بھی وہ خوب سوچ سمجھ کے ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے جس کا سکوپ ہو، اور سکوپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی اس کی ریٹرن کیا ہوگا ہمیں۔ آپ دیکھیں عام طور پہ جو مضامین ہیں جس کا کوئی ریٹرن خاص نہیں ہے بظاہر، تو اس میں پھر داخلے کم ہوتے ہیں، اور جس کا ریٹرن زیادہ ہوتا ہے اس میں داخلے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو ہے، اسلامیات ہے، یا ایسی جو چند مضامین ہیں جس کا سکوپ نہیں ہے، جس میں مثال کے طور پہ آپ آئی ٹی لے لیتے ہیں اس کے مقابلے میں، یا اور ایسے پروفیشنل تعلیم میں آپ چلے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کوئی اسلامیات اور اردو میں
بیسک مطلب اسلامیات اور اردو پہ میں بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سوچتے اور سمجھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اعمیٰ والبصیر کی یہاں بات ہو رہی ہے، مثل الفریقین کالاعمیٰ والبصیر۔ لیکن بات یہ ہے، یعنی جو ہماری اصل زندگی ہے، جو ہماری اصلیت ہے، انسان حقیقت میں ایک روح ہے، یہ جسم نہیں ہے۔ جسم میں تو یہ رہ رہا ہے، یہ ایک مکان ہے، یہاں سے اسے چلے جانا ہے، یہ ایک تھوڑے عرصے کے لیے، یہ تو سب لوگ بات سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا اور چلے جانا ہے، اس جسم میں، اس بدن میں کچھ عرصہ گزار کے ہم چلے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سوچیں کہ اس بدن میں میں آیا کیوں ہوں؟ اگر میں ایک روح ہوں تو میں آیا کیوں ہوں؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ میرا مستقبل کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم یعنی دیکھتے اور آنکھوں سے اور کانوں سے کام نہیں لیتے۔ یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ، یعنی معاشرے سے میری مراد تمام افراد کی ہے۔ من حیث القوم ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم ان اجسام میں کیوں موجود ہیں، کیونکہ جانا تو سب کو ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا مثال، وہ تو سب لوگ جا چکے ہیں، علامہ اقبال چلے گئے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، لیاقت علی خان، سب جو نامی گرامی لوگ تھے وہ چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ کتنے ہی یعنی آپ دفنا چکے ہیں اپنے صدور کو، وزرائے اعظم کو، سب نے جانا ہے۔ کتنے جرنیلوں کو آپ مٹی تلے داب چکے ہیں، سب نے جانا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر میری طرف واپس آنا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ مثال کے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم رہ تو رہے ہیں اس جسم میں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم، نہ یہ پوچھ رہے ہیں میں نے کیا کرنا ہے۔ لیکن رب ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال رب سے پوچھنے والا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے یہ جسم کیوں دیا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو جو پھر وہ اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست، کلام اللہ موجود ہے ہم میں، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ کے رسول موجود ہیں جو سمجھانے والے ہیں قرآن پہ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو ہمارا مقصد اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کار انہوں نے ہمیں بتایا عملی طور پہ۔ تو پھر آپ کو مثال کے طور پہ اگر کسی شخص، میں تو پہلے تو یہ بات ڈن کر لیں کہ میں نے دنیا میں دنیا کے لیے رہنا ہے یا آخرت کے لیے جینا ہے، آج کے لیے جینا ہے کہ کل کے لیے جینا ہے۔ آج ہمارا دنیا ہے اور کل انشاءاللہ ہماری آخرت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال ہم نہیں کرتے۔ ہم نے تو افسوسناک بات یہ ہے، بہت افسوس کہ ہم مستقبل اپنا دنیا ہی کو سمجھتے ہیں۔ بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو بعض وقت پڑھائی وغیرہ میں، بھئی تم اپنے مستقبل کا تم خیال نہیں رکھ رہے، بچے کو ایسے کہتے ہیں۔ تو یعنی والدین خود بھی جہالت میں ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں حق کو، پھر باطل پہ یقین کر لیتے ہیں۔ بھئی مستقبل دنیا نہیں ہے، مستقبل مرنے کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سوچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو۔ سامعین کرام، تو یقیناً دنیا جو ہے وہ ہمارا گھر نہیں ہے، اس میں ہمیں رہنے ہی نہیں ہے، تو پھر گھر کیسا ہوا؟ گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ رہیں، مرتے دم تک رہیں، یعنی آخر تک رہیں۔ آخر تک ہمیشہ کے لیے ہم نے کہاں رہنا ہے؟ وہ تو آخرت میں ہے۔ مال جو ہے ہمارا ہے نہیں، مال تو بس وہ یا تو آپ بینک یا تو کھا پی لیں گے یا بینکوں میں چھوڑ جائیں گے، یا کچھ پلاٹ وغیرہ آپ کے نام ہوں گے، وہ آپ کے بعد بٹوارا ہو جائے گا۔
پھر بٹوا وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پھر وہ وارثین جو ہیں آپس میں سر پھٹول کرتے رہتے ہیں. ایک اگر کوئی حربے استعمال کرتا ہے نا تو سر پھٹول ہوتی ہے کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا ہے، میرا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح طور پہ مثل الفریقین کالاعمی، مثال یہ دو فریق جو ہیں ان کی مثال، ایک گروہ جو ہے وہ اندھا اور بہرا ہے، دوسرا جو ہے وہ بینا اور سننے والا ہے. تو سامعین کرام، اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ترازو میں تولیں کہ ہم کون سے گروہ میں ہیں. یہاں دیکھیں شروع، یعنی یقیناً آپ ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے، مثل الفریقین، مثال دونوں فریقوں کی ایسی ہے. یعنی دو فریقوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو دو فریقوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور اگر روزے حشر دیکھیں اور اس کے فیصلے کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا، دوسرا تو آگ میں ہوگا. وہاں بھی دو گروہ ہیں، یہاں بھی دو گروہ ہیں. مثل الفریقین، یہاں تو ہم وہ کرتے رہتے ہیں نا، مطلب وہ تفریح، وہ درجہ بندی اور کیٹیگری کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ منافق ہے اور یہ جو ہے یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اور یہ اہل کتاب ہیں، مجوسی ہیں، ہندو ہیں. یہ سب ایک گروہ ہے، اندھا اور بہرا، منافق کے ساتھ. منافق تو سب سے نچلے درجے کا جہنمی ہے. تو یہ سارا ایک گروہ ہے. مثال اس کی کالاعمی والاسم، اندھا اور بہرا، والبصیر والسمیع. اور دوسرا جو ہے، یعنی دوسرا گروہ کون سا ہے سامعین اکرام؟ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو بینا ہے، یعنی جو اندھا ہے اور بہرا ہے، اس کی تو ہم نے گزشتہ چند اسباق سے انہی کا تذکرہ سن رہے ہیں. اور کل کا جو گزشتہ درس تھا اس میں تو ہم نے پڑھا ہے اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ اندھا بہرا ہے. تو بہرحال سامعین کرام، کوشش یہ کریں کہ یہ دیکھنے والا بن جائیں، حق کو دیکھنے والا اور حق کو سننے والا. تو وہ لوگ جنہوں نے حق کو دیکھا، حق کو سنا، حق کو تسلیم کیا اور حق کے راستے پر چل پڑے اور حق پر ایمان لے آئے. حق کی ہم نے بات کی ہے پہلے. تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات. ایمان کس چیز پہ لائے؟ کوئی اگر نیا سننے والا ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے. ایمان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ہے. یہ تو مشرک بھی مانتے ہیں اور کافر بھی مانتے ہیں اور منافق بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہے، اس میں تو کسی کو شک و شبہ ہی نہیں ہے، نہ مشرکوں کے ہے نہ کافروں کو ہے کہ بھئی ایک ہستی ہے. یہ ایمان کا مطلب نہیں ہے. ایمان کا مطلب حقیقی یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. میرا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. میرا مقصد ظاہر نہیں بلکہ اللہ ہے. اللہ کے لیے میں نے جینا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو اس پہ ایمان لے آئے. اللہ کو مقصود مان لیا، اس نے محبوب واحد مان لیا اور معبود واحد مان لیا. یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ ہاں میں صرف اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری منزل اللہ ہے، میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. وعامل الصالحات، پھر اس کے لیے جد و جہد بھی کی، اس کے مطابق جس طریقے کے، جس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت تھی
اس دین حق کو قبول کر لیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، رسول کی صورت میں اس کو بتایا ہے. یعنی قرآن اور سنت کے حساب سے اس نے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کر لی. سامعین کرام، یہ اس کے معنی گہرے ہیں. یعنی عاجزی اختیار کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ تسلیم کر لے کہ اللہ ہی میرا مالک اور خالق ہے اور میں اس کی مخلوق ہوں اور اس کا بندہ ہوں. مثال کے طور پہ ایک وحشی گائے ہے، مثال کے طور وحشی گائے ہے، اور وہ اپنی پیٹھ پہ بھی کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور نہ کوئی کام کرتی ہے، اور وہ بھاگتی ہے وحشی گائے. اس کو پھر یہ ہے کہ آپ سدھاتے ہیں. وہ تو جانور ہے، وحشی ہے، لیکن پھر آپ اگر اس کو سدھا دیں اور وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں، اپنے جسم کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ چاہے ساری رات اس کو سفر کرائیں، اس پہ وزن دے کے جو کچھ بھی آپ کام، یا ساری رات جو ہے وہ پانی، پہلے ہوتے تھے نا ہمارے وہ کولو یا وہ پانی جو کھینچتے تھے نا، پتہ نہیں اس کا مجھے اتنے ناپید ہو گئے ہیں کہ وہ نام بھی مجھے بھول رہے. یعنی بیل کو اس پہ لگا کے ساری رات جو ہے وہ پانی دیتے تھے کھیتوں کو، پانی کنویں پہ. وہ پشتو میں اس کا نام ارٹ ہے اور اردو میں جو بھی ہے، لیکن وہ پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ ساری رات اس کو چلائیں. اب اس نے مثال کے طور پہ میں اخبتو الی عاجزی اختیار کر لی اپنے رب کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے عاجزی اختیار کر لینے انسان، یعنی نفسانی طور پہ تو یہ خود سر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، بے مہار بے لگام، جیسے ہم چاہتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مائی لائف مائی اسٹائل، میں نے اپنی مرضی سے جینا ہے، نہ ابو کی مرضی سے، نہ امی کی مرضی سے، نہ اہل حق کو تلاش کرنا ہے، نہ پیغمبر کی بات کو سننا ہے، نہ قرآن کی بات کو سننا ہے. میں نے اپنی مرضی جیسے ہم گزار رہے ہیں. سامعین کرام، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے لمبے چوڑے میں آپ کو دلائل دوں. یہ سارا معاشرہ بے لگام معاشرہ ہے، سارا معاشرہ بے لگام معاشرہ ہے. کسی کا حکم، اہل حق کا حکم ماننے کے لیے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے عاجزی. اب دیکھیں، رب کے سامنے عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر کے. نفس کہتا ہے کہ میرے سوا، انا ولا غیری کہتا ہے، میں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو سننے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا مالک تو اللہ ہے، میں نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے. پھر اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، رسول کے نائب کے پاس جائیں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کی بات سنیں گے کان لگا کے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کر لی. کیا مطلب؟ اپنے رب کے ہو کے رہ گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا. حنیف، یکسو، یہ یکسو اور حنیف اور اخبات جو ہے یہ تقریباً ایک ہی معنی رکھتا ہے. سامنے کرام، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اب دیکھیں جھکے کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. عاجزی کس کے سامنے؟ بھائی رب ہے وہ تمہارا. إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ کریم ہے، وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے. جھک جاؤ اس کے آگے، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہاری قدر کرے گا. ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب جو ہے وہ تو مہربان ہے، کچھ غلطی ہو جائے معاف کر دے گا، اور قدردان ہے، عمل کی قدر کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے. سامعین کرام،
اب میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ رسپانس کی میں بات کرتا. بہرحال وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف جھک گئے عاجزی سے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جو ہیں یہ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام، بہرحال یعنی یہ اگر میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ انسان اجر کو دیکھ کے محنت کرتا ہے. عام طور پہ اجر کو دیکھ کے محنت کرتا ہے. دنیا میں بھی اگر کوئی آپ کو بہت معاوضہ کام کا دے رہا ہے، آپ دن رات ایک کر دیں گے اس کے لیے. تو آخرت کا جو اجر ہے سامنے کرام، پہلی یعنی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنی چاہیے جنت کی. تو یہ ایک اجر ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے ہمارے لیے، جو بنا دی ہے. اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشاہدہ کیا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رکوع میں، تو 2-3 قدم آگے بڑھا لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیچھے ہٹ گئے. پھر دوسرا منظر یہ تھا کہ کچھ پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 قدم پیچھے لے لیے. خیر اصحاب کرام نے نماز کے بعد پوچھا حضور کیا اس میں وہ تھی حکمت تھی، آپ نے رکوع میں ایسا فعل کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے سامنے جنت کا ایک خوشہ لایا گیا، میں نے چاہا کہ میں تمہارے لیے اس کو توڑ لوں. اگر میں توڑ لیتا تو وہ قیامت تک تمہارے لیے خوراک کا کام کرتا، کافی ہوتا تمہاری، ختم نہ ہوتا. لیکن پھر میں ہٹ گیا کچھ سوچ کے. اور پھر دوزخ جب دکھائی گئی مجھے تو میں پیچھے ہٹ گیا اس کے ڈر سے. بہرحال یہ دونوں چیزیں سامعین کرام تیار ہیں، ہماری عقل کام کرے یا نہ کرے. جنت اور دوزخ کا معائنہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں. بہرحال تو جنت کی میں بات کر رہا تھا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ یہ تو بیش بہا نعمتیں ہیں، بیش بہا نعمتیں ہیں. اس کا آپ کیا سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ تو بیان کیے ہیں لیکن اس کے علاوہ ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس تو بہت کچھ ہے. بہرحال دیکھیں یہ معاوضہ بہت بڑا ہے. آپ کا محل جنت میں جس میں آپ رہ رہے ہیں، تحت نظر آپ کا محل ہے، نیچے باغات ہیں اس میں اور نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ سرس و شاداب، نہ دھوپ ہے نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، ہمیشہ بہار ہیں. پھر نعمتیں جو مرضی جو منگواؤ وہ ہوگا، جو چاہو گے وہ ہوگا. یہ تو ایک بہت بڑا معاوضہ ہے. کام کچھ بھی نہیں ہے، بس لا الہ کہہ دو نہ سر. بس زندگی اس میں تو کیا ہے، صرف زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے اور تو کچھ بھی نہیں کرنا. پھر اس کے دین کے لیے کام بھی کرنا ہے، اہل حق کی مدد کرنی ہے، اس کو پہچاننا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یا تو خود آپ تگڑے ہو جائیں دین کو پھیلانے کے لیے، یا جو لوگ کر رہے ہیں ایسا ان کی مدد کریں. ان سے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، تم کام کر رہے ہو، کیا ہے کیا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. بہرحال تو یہ جنت ہے، معاوضہ ہے، اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین کرام میں نے یہاں تک تو کر لیا لیکن اب ٹائم تھوڑا ہے. بہرحال یہ دوسری آیت جو ہے اس کا تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے لیکن اگلے درس میں. اب میں تلاوت کرتا ہوں، اب میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
ہم فیہا خالدون۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا، اخبتوا الی ربہم اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جو ہیں جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ As for those who believe and do good deeds, and humble themselves before their Lord, these are the inhabitants of paradise, where they will abide forever۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔